آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے ایک خوبصورت لڑکی کی شادی ایک فقیر کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فقیر اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہے، آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار کی بات ہے، کسی علاقے میں ایک مالدار رئیس آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار وہ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ دسترخوان دنیا بھر کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی کھانے کے لیے بسم اللہ کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں کسی نے دروازے سے یہ آواز لگائی، اللہ کے نام پر میری مدد کرو، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، آپ کے گھر میں اگر کچھ کھانے پینے کو ہو تو اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا، یہ سارا کھانا دسترخوان اٹھا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈالاؤ۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، پورے دسترخوان کو اٹھایا، سارے پکوانوں کو پیک کر کے اس فقیر کو دینے کے لیے دروازے پر چلی گئی اور سارے پکوانوں کو فقیر کی جھولی میں ڈالنے لگی۔ عورت جیسے ہی سارا کھانا فقیر کی جھولی میں ڈال رہی تھی کہ اتنے میں اس فقیر کی نظر اس عورت کے چہرے پر پڑ گئی۔ عورت کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ فقیر زور زور سے اور بلند آواز میں رونے لگا۔ جب عورت کے شوہر نے سنا کہ فقیر زور زور سے رو رہا ہے تو وہ دروازے پر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ فقیر کو کیا ہو گیا ہے، اس سے کھانے کے لیے اتنا کچھ دے دیا ہے پھر بھی یہ کیوں رو رہا ہے؟ بیوی بولی، آپ اندر چلیے، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی گھر کا دروازہ بند کر کے اندر آ گئے اور بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ جو فقیر تھا جو ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا، کئی سال پہلے یہ فقیر اس شہر کا سب سے مالدار اور سب سے رئیس آدمی تھا اور آج ہم اس کوٹھی میں رہ رہے ہیں، یہ اس کا مالک تھا اور میرا پہلا نکاح بھی اسی شخص کے ساتھ ہوا تھا۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہم دونوں ایسے ہی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہم کھانا کھانے ہی والے تھے کہ اتنے میں دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ اتنا سنتے ہی میرا وہ شوہر دسترخوان سے اٹھا، غصے میں دروازے پر پہنچا اور دروازے پر جا کر اس فقیر کی اس طرح سے پٹائی کرنی شروع کر دی کہ وہ بیچارہ فقیر لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد پتہ نہیں وہ فقیر میرے شوہر کو ایسی کیا بددعا دے گیا کہ اس کے بعد میرا شوہر کی حالت دن بہ دن بگڑتی چلی گئی، یعنی اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی، اس کے سارے کاروبار ختم ہوتے چلے گئے، ہمارا گھر بک گیا، ہم کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے، ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی لالے پڑ گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں اس شخص نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ اس کے بعد کچھ سال گزرے تو میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ کے کرم سے میں واپس اسی کوٹھی میں آ گئی۔ عورت کا یہ شوہر اپنی بیوی سے عبرتناک قصہ سن کر اداس ہو گیا اور کہنے لگا، بیگم تمہیں معلوم ہے کہ وہ فقیر کون تھا جو اس وقت آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا؟ بیوی نے کہا، جی نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ فقیر کون تھا۔ تو اس پر اس کا شوہر کہنے لگا، بیگم اس وقت جو فقیر آپ کے دروازے پر آیا تھا وہ میں ہی تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی حیران ہو گئی اور اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور کہنے لگی، یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے، اس ظالم شخص کی ایک ایک چیز اس فقیر کی جھولی میں ڈال دی، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی گاڑی، اس کی کوٹھی اور یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کی جھولی میں ڈال دی۔ تو یہی ہوتا ہے جب انسان کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی بھی کسی انسان پر ظلم نہ کریں، کیونکہ مظلوم کے منہ سے نکلی ہوئی بددعا ضرور پوری ہوتی ہے۔